میں محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج نلگنڈا۔ اس سے غزل کے اندر فرسٹ سیم کے لیے میر تقی میر، جو غزل کے مشہور شاعر، شہنشاہ غزل مانے جاتے ہیں، ان کا مختصر تعارف اور ادبی کارنامے مختصر طور پر ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ میر محمد تقی نام اور میر ان کا تخلص تھا۔ میر محمد تقی نام، میر تخلص 1766 عیسوی آگرہ کے اندر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام محمد علی متقی تھا۔ کم سنی میں ہی والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی کم عمر کے اندر ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نے تعلیم و تربیت کی، ابھی 10 برس کے بھی نہ تھے کہ والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ابھی 10 برس کے بھی نہ تھے کہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے کم بچپن میں ہی ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا، اور 10 برس کے ہونے کے بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد فکر معاش میں وطن سے دہلی کا رخ کیا، یعنی اپنے والد کے انتقال کے بعد وہ فکر معاش یعنی اپنی زندگی کو گزر بسر کرنے کے لیے کیا ہے، وطن سے دہلی کا رخ کیا۔ شمشام الدولہ تک رسائی ہوئی۔ اس زمانے کے مشہور نواب شمشام الدولہ تک ان کی پہنچ ہوئی۔ انہوں نے میر کے لیے 1 روپیہ روزانہ مقرر کر دیا۔ اس زمانے میں شاعر کے لیے کیا ہے، 1 روپیہ روزانہ مقرر ہوا۔ لیکن ایک ہی سال بعد شمشام الدولہ مارے گئے، یعنی 1 سال کے عرصے کے بعد کیا ہے، ان کے جو نواب تھے شمشام الدولہ وہ مارے گئے۔ نادر شاہ کے حملے کے بعد دہلی سے اکبر آباد آئے۔ اس زمانے میں نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے اس زمانے کے نواب شمشام الدولہ مارے گئے۔ اس کے بعد وہ میر تقی میر وہاں سے کیا ہے، دہلی سے اکبر آباد آئے، لیکن اطمینان نصیب نہیں ہوا۔ دوبارہ دہلی کا رخ کیا۔ سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے پاس رہنے لگے۔ وہاں پہ جانے کے بعد کیا ہے، دوبارہ پھر دہلی چلے گئے۔ وہاں پہ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین علی خان آرزو کے پاس رہنے لگے۔ اب ادبی فکر اور ذوق کو اس سے کافی فائدہ ہوا۔ وہاں پہ جانے کے بعد دہلی کے اندر ان کے اندر ادبی ذوق اور شوق پیدا ہوا۔ سوتیلے بھائی کا برتاؤ میر کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کچھ عرصے بعد یہاں سے بھی الگ ہو گئے۔ جو سوتیلے ماموں کا بیٹا تھا، ان کے ساتھ ان کا برتاؤ ان کے ساتھ صحیح نہیں تھا، اس لیے وہاں سے کچھ عرصے کے بعد الگ رہنے لگے۔ خان آرزو کے انتقال کے وقت میر کی شاعری کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی شاعری کی شہرت کیا ہے، اس زمانے میں دور دور تک پھیل چکے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وجہ سے دلی پھر ایک بار تباہ ہو گئی۔ اس زمانے میں دہلی پر احمد شاہ ابدالی کے حملے کی وجہ سے دہلی پھر ایک بار تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ میر کو دہلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کرنا پڑا۔ وہاں سے وہ دہلی کی بربادی ہونے کے بعد وہاں سے کیا ہے، دہلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کرے۔ وہاں پہ نواب اودھ نے قدر و منزلت کی۔ 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ وہاں پہ جانے کے بعد دہلی میں اس وقت نواب اودھ نے ان کی قدر کیا اور اپنے دربار کے اندر ان کو جگہ دی، اور اپنی درباری شاعر بنا کر وہاں پہ رکھا، اور 1810 عیسوی میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ یہاں سے ان کی میر کا 1 فارسی دیوان اور 6 اردو دیوان ملتے ہیں۔ ان کی ادبی خدمات: میر کا 1 فارسی دیوان اور 6 اردو دیوان ملتے ہیں، یعنی شاعری کے مجموعے۔ 1 فارسی شاعری کا مجموعہ ہے اور 6 اردو شاعری کے مجموعے ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار مثنویاں، 1 رسالہ فیض میر، 1 تذکرہ نکات الشعراء اور سوانح ذکر میر ان کی یادگار ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ کیا ہے، شاعری کے دیوانوں کے ساتھ ساتھ کیا ہے، 1 رسالہ فیض میر کے نام سے اور 1 تذکرہ نکات الشعراء، یعنی شعراء کی زندگی کے بارے میں کیا ہے، ایک بہت ہی جامع کتاب ان کی نکات الشعراء ہم کو ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، سوانح، اس زمانے کے مشہور لوگوں کی سوانح حیات بھی انہوں نے لکھی، جو ہمیں اردو ادب کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتی ہے۔ تقریباً تمام اصناف سخن میں طب آزمائی کی، لیکن غزل گوئی میں غیر معمولی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔
اور خدائے سخن کہلائیں گے۔ ان کی شاعری کے اندر کیا ہے، ہر قسم کی نظمیں ملتی ہیں، لیکن غزل کے اندر کیا ہے، بہت ہی غیر معمولی شہرت ان کو حاصل ہوئی، اور وہ اردو ادب کے اندر کیا ہے، خدائے سخن کہلاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو کیا ہے، شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن اردو ادب کے اندر شہنشاہ غزل کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے اشعار میں سادگی، صفائی، نستریت، ندرت، ان کے اشعار کی خصوصیات، ان کی شاعری کی خصوصیات کے اندر کیا ہے، صفائی ہے، سادگی ہے، یعنی سیدھے سادے الفاظ کا استعمال، صاف ستھرے الفاظ، آسانی سے سمجھنے میں آنے والے، اور نستریت یعنی چھپتے ہوئے الفاظ کا استعمال بھی ان کی شاعری کے اندر ہوتا ہے، جو انسان کو اپنی زندگی سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ندرت یعنی خوبصورتی، یعنی خوبصورت الفاظ، انداز بیان، اور برجستگی یعنی ہر ایک موضوع پر اپنی بات کو کیا ہے، کہنا، یہ برجستگی ہے۔ تشبیہات اور استعارات اور محاوروں کا استعمال فنکاری کے ساتھ ملتا ہے، اور ان کی شاعری کے اندر تشبیہ، استعارہ اور محاوروں کا استعمال بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کی شاعری کے اندر ملتا ہے۔ سوز و گداز، نرمی و حلاوت اور پرسوز لہجہ ان کی غزل کے ایسی خصوصیات ہیں جس کی نظیر نہیں ہے۔ ان کی شاعری کے اندر کیا ہے، سوز و گداز یعنی انسان کے دلوں میں اتر جانے والی بات، اور نرمی اور نرم سے نرم الفاظ کے ذریعے، انداز کے ذریعے کیا ہے، دلوں میں اتر جانے والی باتیں کہے جاتے ہیں۔ اور حلاوت یعنی دل کے اندر کیا ہے، چین اور سکون پہنچانے والی باتیں بھی ان کے لہجے کے اندر، ان کی غزلوں کے اندر، انداز بیان کے اندر ہے۔ اور پرسوز لہجہ یعنی اثر رکھنے والی لہجہ ان کی غزلوں کے اندر ہے۔ یہی خصوصیات کی وجہ سے کیا ہے، وہ ان کی کوئی مثال اردو شاعری کے اندر، غزل کے اندر نہیں ملتی۔ تقریباً تمام بڑے اور اہم شعراء نے میر کی استادی کا اعتراف کیا ہے۔ اس زمانے کے جتنے بھی شعراء بڑے بڑے گزرے ہیں، وہ سب کیا ہے، میر کو اپنا استاد، شاعر مانتے ہیں، یعنی اتنی اہم شاعری ان کی ہوتی تھی۔ ان کی ساری خصوصیات کی وجہ سے وہ اردو ادب کے اندر بہت ہی مشہور شاعر، خدائے سخن اور شہنشاہ غزل اردو ادب کے اندر مائے جاتے ہیں۔ یہ ان کے مختصر سوانح حیات اور ان کی ادبی خدمات، ان کی شاعری کی خصوصیات، ان کی شاعری کے اندر استعمال ہونے والے تشبیہ اور استعارات، ساری چیزیں اس مختصر سے تعارف کے اندر ان کو معلوم ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ان کی پہلی غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع: کوئی نہیں جہاں میں جو اندوگی نہیں، کوئی نہیں جہاں میں جو اندوگی نہیں، اس غم کدے میں آہ دل خوش کہیں نہیں۔ یعنی اس غزل کے مطلع کے اندر شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کیا ہے، غمگین نہ ہو، جس کو کیا ہے، رنج اور غم لگا ہوا نہ ہو۔ ہر شخص کوئی نہ کوئی رنج اور غم کے اندر مبتلا ہے، ڈوبا ہوا۔ افسوس غموں سے بھری اس دنیا میں کوئی بھی خوش نہیں ظاہر۔ دنیا کے اندر ہر طرف کیا ہے، غم ہی غم، افسوس ہی افسوس ہے، کوئی بھی خوش نظر نہیں آتا۔ دولت مند، روپیہ پیسے رکھنے والے بھی کیا ہے، کسی نہ کسی غم کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ غریب تو کیا ہے، غموں کا بوجھ کی وجہ سے کیا ہے، اپنی زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ شاعر خود چونکہ غم زدہ ہے، اور شاعر بھی کیا ہے، ان حالات، دنیا کے حالات کی وجہ سے، ہندوستان کے حالات کی وجہ سے کیا ہے، وہ بھی خود غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ افسوس غموں سے بھری اس دنیا میں کوئی بھی خوش نظر نہیں آتا، اسی لیے دنیا میں کے اندر ہر طرف غم ہی غم نظر آتے ہیں، اور کوئی بھی خوش نظر نہیں آتا۔ دنیا کے اندر کیا ہے، خوشیاں ہیں تبھی کیا چند دن کی ہے، اور غم ہے تبھی چند دن کا ہے۔ ساری چیزیں دنیا کے اندر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، خوشی بھی ہے، غم بھی ہے۔ اسی لیے انسان کو کیا ہے، کوئی بھی مصیبت پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے، اور دولت ملنے پر خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دولت کیا ہے، آج ہے کل نہیں ہو سکتی ہے، اس سے چھن بھی سکتی ہے۔ دنیا کا خوشی اور غم بھی کیا ہے، چند دنوں کا ہے، چند مہینوں اور سالوں کا ہے۔ خوشی بھی کیا ہے، چند دنوں اور چند مہینوں سالوں کے بعد یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے، کرتا ہے درد دعوے دریا دلی ابس، دامن نہیں میرا تو میری آستی نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں
کسی درد اور غم میں مبتلا نہیں. ہر ایک شخص کیا ہے کچھ نہ کچھ تکلیف میں مبتلا ہے، اور درد میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے کیا ہے آنسو دریاؤں کی طرح بہہ رہے ہیں. اس کے غم اور غریبی کی وجہ، مفلسی کی وجہ سے وہ کیا ہے آنسو بہہ رہا ہے، جو کیا ہے دریا کی طرح آنسو بہہ رہے ہیں. حالانکہ ان آنسوؤں کی نمی آستین سے نہیں پہنچا، اور آنسو جو ہے وہ کیا ہے آستین سے پہنچے نہیں جا سکتے. وہ بھی کیا ہے اس آنسوؤں کی وجہ سے کیا ہے بھیگ جاتے ہیں، اور اس کا دامن بھی کیا ہے آنسوؤں کی وجہ سے کیا ہے بھیگ جا رہا ہے. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مفلسی اور غریبی کی وجہ سے کیا ہے اپنے غموں میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہ روتے روتے اپنی آستینیں گیلی کر لیتے ہیں، کچی ہو جاتی ہیں، اور اپنا دامن بھی بھیگ جاتا ہے. اور کوئی لوگ کیا ہے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں. دنیا کے اندر غریبی پر، مفلسی پر رونا نہیں، بلکہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور محنت کرنا ہے، اور اپنی زندگی کیا ہے آہستہ آہستہ کیا ہے آسانی سے گزارنے کی کوشش کرنا ہے. رونے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. ہمت اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہے. آگے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ یہ درد کیونکہ اس کے کروں دل نشی کہ میں کہتا ہوں جس طرح سے کہے ہے نہیں نہیں. اس شعر کے اندر شاعر اپنا درد کو اپنا دوست مانتا ہے. یعنی درد بھی کیا ہے انسان کے ایک دوست کی طرح، اس لیے جب کبھی میری حالت خراب ہوتی ہے، یعنی میں غریب اور مفلسی کی وجہ سے کیا ہے رونا لگتا ہوں، درد محسوس کرتا ہوں، تو یہ درد بھی کیا ہے مجھے رونے نہیں دیتا. اور کوئی بھی غم کیا ہے ہم سے دور نہیں ہوتا. یعنی غم اور درد کی وجہ سے انسان کو رونا نہیں چاہیے، اس کو درد کو دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. ہمت اور حوصلے کے ساتھ کیا ہے آگے بڑھنا ہے، اور اپنے دل کو کیا ہے سمجھا بجھا کر کیا ہے تسلی دے کر کیا ہے اپنے دکھ اور درد کو کوشش کرنے کی دور کرنے کی کوشش کرنا ہے. تبھی کیا ہے ہم دنیوی زندگی کے اندر اچھے زندگی گزار سکتے ہیں. غمگین ہونے سے کیا ہے کوئی بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں. غم کو دور کرنے کے لیے کوشش اور محنت کرنا ہے. غریبی اور مفلس دور کرنے کے لیے کیا ہے کوشش کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. آگے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ ماتا کیا میں صرف سجود در بتاں مانند ماں ہنو کہ میرے ربے جبھی نہیں. یعنی یہ اس کا ماتھا، اس کی پیشانی کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ لوگوں کے سامنے جھکنے کے لیے. انسان کو کیا ہے اپنے سر کو کیا ہے کسی کے سامنے جھکانا نہیں. یہ سر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے دیا گیا ہے. یہ پیشانی کیا ہے لوگوں کے سامنے، دوسرے بتوں کے سامنے، امیروں کے سامنے جھکانے کے لیے، بلکہ کیا ہے یہ اللہ کا تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے بنائی گئی ہے. اور اپنے رب سے ہی ساری پریشانیاں، دکھ اور درد، مصیبت کا ذکر کرنا ہے، اور اسے دور کرنے کے لیے کیا ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے. لوگوں کے سامنے جھکنا کیا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اپنے پیشانی کو اللہ کے تعالیٰ کے سامنے رگڑنا ہے، مانگنا ہے، جھکانا ہے. سجدے میں جا کر یہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، اور اپنی مصیبتوں، دکھ اور درد کو کیا ہے غم دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. یہ پیشانی کیا ہے بہت قیمتی چیز ہے، دوسروں کے سامنے جھکانے کے لیے نہیں ہے. سجدے صرف پیشانی صرف جھکانے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، جس سے کیا ہے اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. غیر لوگوں کے سامنے، دنیا کے لوگوں کے سامنے اگر ہم اپنی پیشانی جھکائیں یا سر جھکائیں تو یہ اس سے کچھ بھی چیز ہم سے دور ہونے والے، اپنی غریبی اور مفلسی، دکھ اور درد دور ہونے والا نہیں ہے. دنیوی لوگ کیا ہے یہ غم اور خوشی نہیں دے سکتے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں. آگے کے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے گھر گھر ہے ملک عشق میں دوزخ کی تاب و تپ بھڑکا نہ ہم کو شیخ یہ آتش وہیں نہیں. دنیا کے اندر کیا ہے جو آگ جل رہی ہے
دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ دنیا کی آگ کیا ہے؟ بہت ہی کم گرمی والی ہے، اور جہنم کی آگ کیا ہے؟ اس سے 70 گنا زیادہ گرمی رکھنے والی ہے۔ دنیا کے اندر لوگ اگر دنیاوی آگ کو ہی برداشت نہیں کر سکتے، اگر ہم نیک اعمال کرے، اچھے اعمال کرے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کی آگ دوزخ سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر کیا ہے، ہم دنیا کی آگ کی گرمی ہی برداشت نہیں کر سکتے۔ آخرت میں ہم اگر اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ آخرت کی آگ جو کیا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ ہے، اس سے ہم بچنے کی کوشش کرنا ہے کہ دنیا کے اندر ہم سچی محبت اللہ تعالیٰ سے، سچے عاشق بن کر اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا ہے، تبھی کہ ہم صحیح معنوں میں کیا ہے مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ اور آگ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ اگر ہم اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ خود آخرت کی تکالیف سے، آخرت کی عذاب سے ہم کو بچا سکتا ہے، وہاں کی جہنم سے، سختی سے، گرمی سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر ہی ہم کو زندگی گزارنا چاہیے۔ غزل کے آخری شعر غزل کے مقطعے کے اندر شاعر کہتا ہے کہ فکر بلند سے میں کیا آسماں سے، ہر ایک سے میر خواب ہو یہ زمین نہیں۔ یعنی اس مقطعے کے اندر شاعر کہتا ہے کہ میر اپنی خود تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اپنی اونچی سوچ فکر سے اردو شاعری کو آسمان تک پہنچا ہے۔ یہ اپنے بلند خیالات کی وجہ سے کیا ہے، یہ اپنی شاعری کو کیا ہے، اپنی سوچ کو آسمان تک پہنچانے، یعنی وہ بہت ہی اچھے انداز میں اپنی سوچ اور فکر کو کیا ہے دلوں میں اتارنے، لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے، اور اردو شاعری کو کیا ہے بہت ہی اونچا مقام، مرتبہ عطا کیا ہے۔ اردو شاعری کرنا اور مجھ جیسی بہترین شاعری کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میر اپنے آپ سے کہتا ہے کہ میر کی شاعری بہت ہی بہترین شاعری کے اندر شمار ہوتی ہے۔ اس زمانے کے استاد شعرابی کی میر کو شاعری کو کیا ہے بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اس کو بہت ہی اونچا مقام، منفرد مقام حاصل ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کیا ہے دنیا کے اندر بھی ان کی شاعری کا بہت ہی چرچا ہوا، اور شاعری کے اندر ان کے اشعار، ان کی غزل نے کیا ہے شاعری کے اندر، اردو ادب کے اندر شاعری کی وجہ سے کیا ہے 4 چاند لگا دیے ہیں۔ لیکن بہت ہی خوبصورت انداز ہونے کی وجہ سے یہ اردو کے بہت ہی کامیاب شاعر مانے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر بلند مقام، مرتبہ حاصل کرنے والے میر تقی میر بہت ہی بلند پایہ شاعر ہیں، اور اردو کے اندر یہ ایک اونچے درجے کے شاعر مانے جاتے ہیں۔